لیسن کو جاری رکھیں گے. ہولینس پاکیزگی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی. ہم نے ایک لیسن تھا جس کو اسٹڈی کیا کہ تو خون نہ کرنا، اور اس کے بعد ہم نے اگلا لیسن پڑھا جس میں دیانتداری کے تعلق سے آنیسٹی اور وقار، عزت اور وقار جس کے ساتھ ہمیں مسیحی زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا. یاد ہے؟ اوکے. اس کا مطلب ہے ہولینس کی ڈیفینیشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے، گناہ سے سیپریٹ کرنا. تو ہولینس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا جو کام کرتی ہے، جو پریکٹسز ہیں دنیا داری کی، اس سے ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم نے آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے بارے میں جس بات پر غور کیا وہ یہ تھی کہ تو چوری نہ کرنا. چوری کے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو ہم نے دیکھا. ہم نے یہ بھی آیت پڑھی تھی، یاد ہے، کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ ہاتھوں سے وہ محنت کرے، کمائے، تاکہ اس کے پاس اوروں کو دینے کے لیے کچھ موجود ہو. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم کسی کی جیب سے پیسے نہ نکالیں، لیکن چوری کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. ہم نے کون سے طریقے تھے جن پر ہم نے تھوڑا سا غور کیا کہ اگر آپ بک کسی سے ادھار لیتے ہیں یا لائبریری سے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، تو یہ اچھا ہے، یہ بھی چوری کے زمرے میں ہی آئے گا. پھر آپ کسی ادارے کو مال سپلائی کرتے ہیں اور چند چیزیں گھر لے جاتے ہیں، ناٹ رائٹ تھنگ. مختلف چیزیں. اس کے بعد کسی سے پیسے ادھار لیں اور اس کو ادا کرنے کا واپس ارادہ ہی نہ ہو، تو یہ بھی اسٹیلنگ ہے، یہ بہت بڑی اسٹیلنگ ہے. اس کے بعد خدا کو بھی ہم لوٹ سکتے ہیں جب ہم دائیں کی پے نہیں کرتے. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ انگریزی میں کیا لکھا ہے؟ will a man rob God. خدا یسوع ٹیکس دیتا تھا، ہمیں بھی اپنے بل پے کرنے چاہیے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مکان خالی کرنا ہو وہ پہلے 6 مہینے بل ادا کرنا بند کر دیتے ہیں اور پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ بندہ بعد میں خود ہی بل بھرتا ہے. یہ میرے خیال میں دھوکہ دہی ہے، یہ کسی کا مال چوری کرنے والی بات ہے. مسیح یسوع نے ٹیکس پے کرنے کی اگزامپل دی. پطرس سے جب لوگوں نے پوچھا تیرا استاد دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، تو اس نے کہا جی ہاں دیتا ہے. اور پھر مچھلی کے منہ سے مسکال نکالی گئی. نیم جو مسکال تھا وہ اپنے لیے اور نیم مسکال مسیح یسوع کے لیے پطرس نے ٹیکس پے کیا. اوکے. فراڈ، دھوکہ، اس کے بارے میں بھی کافی ساری آیتیں تھیں. حوالے لکھ لیے تھے پچھلی دفعہ آپ نے کہ اخبار 19واں باب اور 13 آیت ڈفرنٹ فراڈ کی پہلو ہیں. مثلا ایک ہم نے یہ دیکھا کہ کم تولنا، یہ بھی دھوکہ دہی ہے. ویسے آج کل دھوکہ دہی کے مختلف لوگوں نے طریقے اپنا لیے ہیں. مثال کے طور پر آج کل لوگ کالیں کرتے ہیں کہ آپ کے جی بے نظیر انکم سپورٹ کے میسج آ جاتے ہیں کہ وہ جی آپ کا آ گیا، اپنی انفارمیشن بھیجیں اور آ کر یہ لے جائیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کو کسی کو سرگودے کال کیا گیا کہ ادھر آ جائیں، آپ کے گاڑی لینی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈاکوؤں نے آج کل فیس بک استعمال کرنا شروع کر دیا، سستی گاڑیوں کا ایڈ دیتے ہیں اور بندے پھر جب وہ لینے جاتے ہیں تو ان کو پھر اغوا کر لیا جاتا. یہ بھی کافی، یہ جو
سکھر اور اس ایریے میں شکارپور جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر وہ فیس بک کا ڈاکو کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں ان معاملوں میں کیئرفل رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جو دکاندار ہیں کئی دفعہ کم تولتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، پیسے پورے لیں، سامان آپ ناقص دے دیں، یہ بھی بددیانتی ہے۔ ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہیں؟ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں پروقار زندگی گزارنی ہے، ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خداوند یسوع کا نام بدنام ہو۔ اگر ہم کام پر ہیں، کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے، سپوز آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو پھر آپ کو اسے رسید پہ دینی چاہیے۔ کئی دفعہ چرچ میں کسی بھائی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ آپ چرچ بن رہا ہے اس کے پیسے جمع کریں، تو اس کو جو بھی پیسے وہ ریسیو کرے اسے اس کی رسید پے کرنی چاہیے، بعد میں پراپر حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ یہ ویسے بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ پھر ایک ہمارے پاسٹر تھے، انہوں نے ایک جیسے جو سیمنری پر ہم ڈگری دیتے ہیں، اس نے وہ ڈگری خود ہی تیار کی، جیسے گرافکس والے آج کل بڑے کمپیوٹر پہ ڈگری وہ بنا لیتے ہیں، اس نے بالکل ہو جیسے یونائٹڈ نیو لائف تھیولوجیکل سیمنری کی ڈگری ہے، اس نے اس کو پرنٹ کیا، سائن بھی ویسے جیسے بھائی ایلن شام کے سائن ہیں یا جس کے بھی سائن، وہ اس زمانے میں جو بشپ تھے، تو کر کے اس نے امریکہ کسی کو بھیجی کہ میں فلاں سیمنری سے تعلیم یافتہ ہوں، تو انہوں نے اس کی وہ کاپی مجھے بھیجی۔ ہم نے اپنا ریکارڈ چیک کیا کہ اس بندے نے تو سیمنری کی نہیں ہوئی، تو اس کو یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ایشو ہو گیا ہے، اور سائن بھی انہی کے لگ رہے ہیں، اور اس نے وہ پراپرلی سکین کر کے کسی ڈگری سے وہ والے سائن وہاں پہ کاپی کیے۔ آپ کے خیال میں ایسا کرنا کوئی دیانتداری والا کام ہوگا؟ یہ تو فیک دستاویزات تیار کرنا۔ کئی دفعہ کئی لوگ فیک ویزا سٹکر لگا کر کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے اور ایئرپورٹ پر FIA والے پکڑ لیتے ہیں پہ کہ یہ آپ کا جو ویزا لگا ہوا ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ جیلی سٹکر ہے، جو پرنٹ کر کے بنا کے لوگ صحیح مورے بھی بناتے ہیں، پراپرلی اس کو لگاتے بھی ہیں، پورا کام کرتے ہیں۔ کئی دفعہ مارکیٹ میں نقلی نوٹ بڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ رسیدوں کی بات ہے، ڈاکومنٹس کی بات ہے، انفارمیشن کسی کے بارے میں غلط پھیلانا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ان ساری باتوں سے لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس سے ہمارا ضمیر خدا کی حضوری میں کلیئر رہے اور لوگوں کے نزدیک بھی ہم نیک نہ ہوں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو فراڈ یا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہو۔ اوکے، اس کے بعد جو کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نے ایک ہی بات بتائی تھی کہ جتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اتنے گھنٹوں کی آپ کو مزدوری ملتی ہے، تو وہ والا سارا کام اگر ہم بیٹھ کر چائے پینے میں گزار دیں اور کام اپنا نہ کریں تو یہ غلط ہو۔ ہمیں اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی جو ہمیں دی گئی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بائبل میں ایک آیت ہے، رومیو 13 باب کی 8 آیت ہم نے آخر میں پڑھی تھی، کسی بات میں کسی کے قرض دار نہ رہو۔ ہم نے کسی کا بھی قرض دار نہیں ہونا۔ ایک یہ ہمارے پاسٹر صاحب ہے جنہوں نے یہ بک لکھی ہے، وہ کہتے کہ ایک اگزامپل ایسی بھی آئی میرے سامنے کہ ایمان کے ساتھ ایک پادری صاحب نے چرچ بلڈنگ بنانی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی خدا فنڈ مہیا کرے گا۔ اس نے جگہ لی اور بلڈنگ بنانا شروع کر، جگہ تھی بلڈنگ بنانا شروع کر دی، اور اس نے لوگوں سے قرضہ لیا کہ جب
پیسے اکٹھے ہوں گے تو پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا. پیسے جمع ہوئے کوئی نہ. جو لوگ جن سے اس نے ادھار لیا تھا وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. خدا کے نام کی بدنامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ سے ببلیکل اگزامپل کیا ہے؟ میرے خیال میں ایمان کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ پہلے دعا کریں، جب پیسے آ جائیں تو پھر کام شروع کر دیں. بائبل میں اس کی اگزامپل ہے کہ تم میں ایسا کون ہے جو برج بنانے لگے یا گھر بنانے لگے اور پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے. یہ نہ ہو کہ بنانا شروع کر دے اور پھر اس کو کمپلیٹ نہ کر سکے اور پھر لوگ کہیں کہ اس نے کام شروع تو کیا لیکن اس کو مکمل نہ کر سکا. پڑھا ہے بائبل میں، مسیح یسوع نے یہ بات کی ہے. اس کا مطلب ہے ہم ایسے کام نہ کریں جن سے معاشرے کے اندر خداوند یسوع کے نام کی بدنامی ہو. یہ واقعہ لوکا 14 باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اب ایک لفظ ہے، آپ اس کے سپیلنگ لکھ لیں. اگر یہ یہاں پر میں اس کو لکھے ایکسٹورشن. حوالہ اگر آپ نکالیں کرنتھیوں کے نام خط ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب 10 ہے. ایکسٹورشن، ایکسٹورشنسٹ. اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو لکھا ہے یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. پڑھیں کیا لکھا ہے؟ نہ لوگے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والا، نہ ظالم، اور بعض ان میں سے ایسے ہی. اچھا، یہ جو لفظ ظالم جس کا ترجمہ کیا گیا ہے نا، انگریزی میں ہے ایکسٹورشنسٹ. ایکسٹورشنسٹ کا میں نے ڈکشنری نکال کر مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اردو میں ایکسٹورشنسٹ کو کیا کہیں گے. تو وہ ہے کسی سے زبردستی پیسے نکلوانا یا کوئی اور چیز زبردستی کسی سے لینا. اور اردو میں اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے بتا خوری. یہ بائبل میں ایکسٹورشنسٹ کا ترجمہ ظالم کیا گیا ہے، جو ظلم کرتا ہو. ویسے تو بتا خور بھی ظلم ہی کرتے ہیں. وہ حساب لگاتے ہیں اس بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کو پرچی بھیجتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو ورنہ تیرے بچے مار دیں گے، تجھے مار ڈالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور وہ بندہ خوشی کے ساتھ پھر پیسے دیتا ہے یا مجبوری کے ساتھ؟ کیوں جی؟ اب یہ کام جو کرنا ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. یعنی کہ انگریزی میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو ایکسٹورشن کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے بلیک میلنگ. کیوں جی بھائی آصف؟ یہ ترجمہ میرے خیال میں یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. ہاں سمجھ نہیں کیا؟ دھونس. ہاں بالکل. یعنی اگلا بندہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ سے یہ کام کرے. پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور 11 آیت، یہاں پر بھی ایکسٹورشنسٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اسے صحبت نہ رکھو. شرابی یا ظالم ہو تو ایسوں کے ساتھ صحبت بھی نہ رکھو، ایون ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ. تو اس کا مطلب اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو بتا خوری کا کام کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں یا دھونس دھاندلی سے اسے پیسے بٹورتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں فیلوشپ رکھنے کی یا ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود بھی نہیں یہ کام کرنا اور ایسوں کے ساتھ ہمیں دوستی بھی نہیں رکھنی. یہ بڑی خاص بات ہے. اب
یہ ضروری نہیں کہ ایکسٹورشن جو ہے یہ صرف پیسے کے معاملے میں کی جائے. ایکسٹورشن اور طریقوں سے بھی ہوتی ہے. مثلا اس نے یہاں پر اگزامپل دی ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے مسیح کو قبول کرنے سے پہلے چوری کی. اس کا پرانا واقف خار تھا, وہ بھی اسی دفتر میں کام کرتا تھا. ایک دن اس نے اسے ڈیمانڈ کی کہ تو اس آفس میں میری جاب کرنے میں مدد کر, اگر تو نہیں کرے گا تو میں تیرے پرانے جو کام تو کرتا رہا ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اب اس بندے نے اس کو جاب خوشی کے ساتھ دلائی ہوگی. یہ بلیک میل ہے. یہ یعنی ایک مثال دے کر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ڈرانا یا کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. آپ کو پتا آج کل یہ بڑا وہ کسی کی ویڈیو لوگ نازیبا بناتے ہیں اور پھر اس کو لیک وائرل کرنے کی دھمکی دے کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. یہ ہے ایکسٹورشن. ہمیں ان چیزوں سے, یہ میں ڈیٹیل اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایسے کاموں میں نہ صرف ہم نے خود انوالو نہیں ہونا بلکہ ہم نے ایسوں کے ساتھ صحبت بھی نہیں رکھنی. لیکن یہ لفظ ظالم جس کا ترجمہ کیا گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. انگریزی میں لفظ ایکسٹورشن استعمال ہوا ہے. ایکسٹورشنسٹوں کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہوگا اور نہ ہم خود کسی کی ویک پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے اسے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ویسے ایماندار مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو ایسے کاموں میں ملوث ہونا چاہیے, لیکن بائبل مقدس اس بارے میں ہمیں واضح طور پر کلیئر کرتے ہیں. اوکے, اگلا ٹاپک. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹورشنسٹ ہم نے نہیں بننا. نمبر 2, اب پیسے کے معاملے میں بات ہو رہی ہے تو ایک اور ٹاپک ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اسٹڈی کریں اور وہ ہے سود, انٹرسٹ. انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ انٹرسٹ سے مراد میرے خیال میں وہ پٹھانوں والا انٹرسٹ ہے. پٹھان کسی کو 1000 روپیہ دیں یا 10,000 دیں تو 1000 تو سود کا وہ پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. مجھے خیر تجربہ تو نہیں ہوا لیکن میں لوگوں کے تجربے سنے ہیں. تو 9,000 وہ دیں گے اور اگلے مہینے پھر 1,000 لیں گے اور اگلے مہینے پھر 1,000 اور لینے. تو شاید 9 وہیں کا وہیں ہے. ویسے اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے سود لینا شروع کر دینا چاہیے. ایک چند آیتیں ہم پڑھ لیں, لکھتے جائیں ساتھ ساتھ اور بعد میں ان کو پڑھنا بھی ہے. زبور نمبر 15 اور اس کی 5ویں آیت. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں دیتا, ایسے کام کرنے والا کبھی تجھ نہ کھائے گا. اچھا, یہاں پہ زبور 15 کی پہلی آیت میں پڑھے نا, اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا, تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. یعنی کون ہے جو خدا کی حضوری میں خیمے میں رہے گا اور اس کے مقدس پہاڑ پر سکونت کرے گا. اور آگے اس کی کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہیں کہ جو راستی سے چلتا ہے, جو صداقت کا کام کرتا ہے, دل سے سچ بولتا ہے, اور آگے جا کر کہتا ہے جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا. یہ خدا کو پسند ہے پھر سود لینا. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ
خدا کے پہاڑ پر رہے گئی وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں ہے. چوتھی آیت میں لکھا ہے خواہ نقصان ہی نہ اٹھائے. اگر اس نے وعدہ کر لیا وہ وعدہ پورا کرے گا چاہے وہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور آگے لکھا جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. حزقیل 18 باب کی 8ویں آیت، 8 آیت سے 17 آیت تک. سود پر لین دین نہیں کیا. نہیں، میرا تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہوگا. اور 7ویں آیت سے پڑھ لیں. یعنی جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، لیکن جو صادق ہے جس نے وہ آدمی جس نے بتوں کی قربانی میں سے نہیں کھایا، آگے 7ویں آیت پڑھے، اور کسی پر ستم نہیں کیا، قرض دار کا گرب واپس کر دیا، ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی، ننگوں کو کپڑا پہنایا. اور 8ویں آیت میں کیا لکھا؟ سود پر لین دین نہیں کیا، بدکرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا. سود پر لین دین کرنا خدا کے کلام کے مطابق نہیں. یہ آیتیں تو بڑا کلیئرلی اس کو بیان کرتی ہیں. اوکے، 22واں باب اور 12 آیت حزقیل کی کتاب. تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی، تو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا. خدا سو خون ریزی کے لیے رشوت، بیاج اور سود لیا، پڑوسی پر ظلم کیا، یہ ہیں گناہ جن سے خدا نفرت. ویسے بائبل پریکٹیکل مسیحی زندگی کی تعلیم دیتی ہے. پریکٹیکلی وی ہیو ٹو بی کرسچن پریکٹیکلی. خروج کی کتاب 22واں باب اور 25ویں آیت. اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ ان سے سود دے. ٹھیک ہے، اس سے قرض خواہ کی طرح وصول نہیں کرنا، پیچھے ہی چڑھ جاؤ، نکالو پیسے. پٹھان دیکھا کیسے پیسے واپس مانگتے ہیں، وہ والا. کہتا ہے جب تو کسی کو قرض دینا ہو تو اس سے قرض خواہ کی طرح تم نے ایسے واپس نہیں لینے پیسے. ویسے میں یہ آیتیں پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ بندے پتہ نہیں کیسے واپس لے لیتے ہیں. مجھ سے کوئی بھی لے تو وہ واپس لینا بڑا مشکل مجھے لگتا ہے. اور 22واں باب آیت نمبر 25 ہم نے پڑھ لی ہے. جب تو اسے قرض دے تو اسے قرض خواہ کی طرح کا سلوک بھی نہیں کرنا. کسی کو قرضہ دے رہے تو پھر ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کا زر خرید غلام ہے، ایسی بات ہونی چاہیے نا. اوکے، استثنا 23واں باب 19 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک. اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر جایا کرتی ہے. تو پڑوسی کو سود پر قرض دے تو دے، اور اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دی. سو اسرائیلیوں کو خدا نے آرڈر دیا کہ جو تیرا بھائی ہے یعنی جو اسرائیلی ہے اس کو تو پیسے قرض سود پر نہیں دے گا. جو اسرائیلی نہیں ہے، جو پردیسی ہے، اس کو تو سود پر قرض دے سکتا ہے. ہاں، پردیسی کو ان کے لیے آرڈر تھا کہ جو قومیں تمہارے درمیان رہتی ہیں جو اسرائیلی نہیں ہیں، جو نان جیوز ہیں، وہ اپنے بھائی کو سود پر قرضہ نہیں دے گا. جو نان جیوز ہے اس کو تو یہاں پہ پڑھا ہے ہم نے بھئی، لکھا ہے تو
دینا ہی نہیں. لیکن شریعت کے اندر شریعت یہ جو حوالے ہم نے پڑھے ہیں زیادہ تر اس کے بعد کے ہیں. تو لیکن شریعت میں یہ حکم ہے کہ تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا. میرے خیال میں ہم مسیحوں کو تو سود پہ قرض دینا ہی نہیں چاہیے، سود بالکل نہیں لینا چاہیے. لیکن وہاں پہ ڈفرنس خداوند نے رکھا. ہمیں میرے خیال میں جو مسیح ہے اس سے بھی ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے جو غیر مسیح ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جو مسیح ہیں ان سے ہماری محبت زیادہ ہوگی اور دوسروں کی نسبت، کیونکہ جو گھر والوں سے آپ کی محبت ہے وہ باہر والوں سے تو زیادہ ہوگی. لیکن نا جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. تو ان کو پریفرنس تو دینی پڑے گی، یا نیچرلی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر یہ انٹرسٹ کی بات ہے یہاں پہ یہ لا ہے. اوکے، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ٹریڈیشنلی Jews have considered this to be a prohibition on collecting any interest from the fellow Jews. یعنی وہ کسی بھی fellow Jew سے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، نیور. امثال 28واں باب اور 8ویں آیت. جو نجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے. نجائز نفع اور سود کیسا ہے؟ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ جو نجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے. نجائز سود اور نفع یہ وہی ہے جو سود در سود والا نظام ہے، نجائز سود لینا. اب ایک کوشچن جیسے بھائی آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ تو انسانوں کے ساتھ تو ہماری ڈیلنگ اس طرح سے ہے، لیکن جو بینکنگ کا نظام ہے یہ بھی تو سود پہ چلتا ہے. اس بارے میں ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہاں، کمیشن جو لیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میرے خیال سود. نہیں، کمیشن کس باب کا کمیشن؟ جیسے اسٹیٹ لائف والے نہیں تو وہ تو کلیئر ہے نا، دفتر کو بھی پتا ہے کہ اتنا پرسنٹ کمیشن، تو وہ آپ کو دفتر والے دے رہے ہیں، آپ یعنی کسی سے ناجائز پیسے تو نہیں لے رہے. یہ میں نے 100 روپے کی پرچیز کی، میں نہیں کہتا ہوں، ابھی ہم کسی کو کہتا ہوں آپ اسے سیل کریں 10 روپے اس میں سے آپ جب وہ سیل کر رہا ہے سیلر تو وہ اس کی اپنی، لیکن وہ تو کلیئر ہے نا، وہ محنت کرتا ہے، وہ تو کلیئر ہے نا کہ آپ نے کہا 10 روپے آپ کے، وہ تو یعنی واضح ہے، بالکل واضح ہے. لیکن اگر وہ بندہ 100 میں سے 10 رکھنے کے بجائے اس کو بیچے 120 کی اور 20-30 آپ رکھے پھر یہ بات دھیان دی. لیکن جتنے اگر طے ہوئے ہیں اگر اتنے ہی وہ لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی یہ ہر سچویشن میں میرے خیال میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے. اوکے، نیکسٹ، رشوت اور تحفے تحائف لینا. کئی دفعہ لوگ رشوت نہیں دیتے، ویسے تحفے دے دیتے. کروڑوں روپے کی گھڑی گفٹ دے دیا. آج کل تو بڑا روڑا بنا ہوا ہے نا قیمتی تحائف کا. اینی وے، خروج کی کتاب 23واں باب 8ویں آیت. ٹاپک ہے برائبز اینڈ گفٹ، رشوت اور تحفے تحائف.
رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بناؤ کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. اوکے، اب رشوت کیا ہے ویسے؟ رشوت کی ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ رشوت میرے خیال میں پیسے دے کر غلط کام کروانا. لیکن میرے ذہن میں کئی دفعہ کوشچن آیا ہے کہ پاکستان میں تو کرپشن اتنی ہے کہ غلط کام کیا صحیح کام بھی پیسے دیے بغیر نہیں کرتے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں جی؟ وہ رشوت تو نہیں آپ دے رہے. میرے خیال میں رشوت کی ڈیفینیشن میں تو یہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ پیسے دے کے اگر انصاف کا خون کرتے ہیں، یعنی زیادتی کرتے ہیں، آپ ہیں مجرم، آپ کو صادق اور امین قرار دے دیا جائے تو پھر تو غلط ہے، پھر تو پیسے دے کر آپ نے یہ کام کروایا. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے یہاں کافی سال پہلے ایک ایپلیکیشن دی کہ میں یہاں پر پاسٹر ہوں، مجھے میرج لائسنس وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے. وہ کافی سال میں ڈی سی آفس جاتا رہا، لیکن وہ میرا کیس آگے جا ہی نہیں رہا تھا. تو ایک دن وہ ہیڈ کلرک نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے بھی تو نکاح پڑھنے ہیں تو فیس لینی ہے نا، تو ہمیں بھی کچھ فیس دو گے تو کام چلے گا نا. تو میں نے خیر اس کو نہیں دی، لیکن کافی آخر میں اس کو مجھے 500 روپیہ اس زمانے میں شاید میں نے اس کو دیے. تو ویسے میں بیٹھا حساب لگا رہا تھا کہ اتنے سالوں میں نے 500 سے زیادہ کا تو پٹرول ہی خرچ کر دیے. دوسری ایگزامپل، سی ڈی اے میں، ہاں یہ پیچھے الارم، یہ میری گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہے ایپ ہی اتلا لا کہیں دباؤ، تو اتنے آؤ دباؤ دباؤ اتنے والا، ہاں یا یہ کرو نا تھلے جا کے کھول کے کور تم بند کر در اینو تھلے کرو گے تو اے والا کھول جائے گا نا، ان لاک ہو جائے گا. نہیں دوجی سٹی میرے رستے دے وچ کھڑی ہے نا. اوکے، سی ڈی اے میں ہم نے درخواست دی ہے چرچ بلڈنگ کے لیے، 1981 میں پہلی درخواست دی ہے. پھر وقتاً درخواستیں دے رہے ہیں. ابھی بھی 2 سال ہو گئے، پھر ایک اور اپلیکیشن دوبارہ دی ہے، تو یہ کام نہیں ہو رہا. اس کا وہ اکثر آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کام ایسے تھوڑا ہوگا، اس کو کیا کہیں؟ کیوں جی؟ ابھی آپ ناجائز کام نہیں کروا رہے، بھی کام ہم غلط تو نہیں نہ کروا رہے، لیکن پرابلم اب دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر درست کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہو رہے، صحیح کام بھی، جائز کام بھی آپ کے پیسے کے بغیر نہیں ہوتے. اب میرے خیال میں وہ غلط، ہماری وہ غلطی نہیں ہے. جب خدا صاحب کرے گا تو ہمارا قصور نہیں ہے اس میں. کوئی دروازہ کھلا ہے؟ اچھا 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 اوکے. ہم بھائی آصف سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں جائز کام بھی پیسے کے بغیر نہیں ہو رہا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ میرے خیال میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہاں مجبوری یا یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا قصور ہوگا، ہمارا قصور نہیں. مثلا ہم چرچ بلڈنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تک اپروو نہیں ہوا. اگر یہ بھی ہمارا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ تو سسٹم کی خرابی ہے. یہ تو کرپشن ہے. اینی وے
رشوت جو ہے یہ اندھا کر دیتی ہے. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ رشوت بناؤ کو اندھا کر دیتی ہے. تناؤ کو تو اندھا کر. رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بناؤ کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. صادق کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، مجرم کو صادق قرار دے دیتے ہیں. یہ تو بڑا عام سا ہمارے کلچر میں، ملک میں. استثنا 16واں باب 18 اور 19 آئے. 16واں باب جو ٹھیک ہے، یعنی اسپیشلی جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، یہ تو ان کے لیے آیت ہے زیادہ. جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ رعایت کرنی چاہیے، نہ رشوت لینی چاہیے، چونکہ رشوت دانش مند کی عقل کو اندھا کر دیتی. اوکے، امثال 17 باب 23 میں آئے. شریف وقت میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی نافذ رہے. ویسے یہ جو آیت ہے نا کہ پیسے سے سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ والی آیت پاکستان میں بڑی فٹ ہے کہ دولت مند سمجھتا ہے راست باز کے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے سارے کام نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ وہ بغل میں پیسے رکھتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑ دے. اوکے، زبور نمبر 26:10 آئے. جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوت کو سنبھرا ہے، اور میں تو راستے سے چلتا رہوں گا، مجھے سلا دے اور مجھ پر رحم کر. 26 باب آیت نمبر 10. یعنی کہتا میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، نہ گناہ گاروں کے ساتھ جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دینا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے. ویسے جب یہ ماحول ہو، ایسی سوچ ہو، تو پھر لوگ غلط کام کرنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں پیسے دے کے نکلیں. تو یہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم یہ ایسے کام نہیں کر سکتے. وائس 7واں باب اور 7ویں آئے. انہیں ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے. رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے. میرے خیال میں عقل تو ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، پیسہ ان کو ویسے صحیح دیکھنے ہی نہیں دیتا. عقل تو ان کی صحیح ہوتی ہے. سو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے رشوت اگر آپ کسی ایسی ذمہ دار پوزیشن پر ہیں اور کوئی آدمی آپ کو پیسے دے اور آپ اس کو فیور کر دیں اور فیور ناجائز کریں، میرے خیال میں صحیح فیور کر لیں تو بہت اور بات ہے. لیکن جس کا وہ حقدار نہیں، یا کسی اور کا حق مار کر اس کو آپ آگے لے آئیں کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں یا کوئی اور گفٹ دیا ہے، تو دیٹ از رانگ. اوکے، یسایہ 33واں باب 15 اور 16. وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو مزید جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے اور آنکھیں موڑتا ہے تاکہ سیاہ کاری
نہ دیکھے. ٹھیک ہے جی. ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے. یعنی لوگ پیسے لے کر ظلم بھی کرتے ہیں. یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں یہی کرتے ہیں، پیسے لے کر ظلم کرنا تاکہ خون ریزی کے رشوت سے دستبردار ہونا. اوکے، پہلا سیموئیل 8واں باب 3 آیت. تیسری آیت، 3:3. پر اس کے پیچھے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لے کے اور انصاف کا خون کرتے. اب سیموئیل جو تھا وہ قاضی تھا. قاضی مینز جج. یہ انگریزی میں قاضی کا ترجمہ جج کیا گیا. اور سیموئیل جب بڈھا ہو گیا تو پہلی آیت میں لکھا اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی ٹھہرایا. اس کے بیٹوں کا نام یوئیل اور دوسرے کا نام ابیا تھا. وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے سیموئیل کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے. یہاں پہ خدا کا ایک نبی ہے اور اس کے بیٹے قاضی کے عہدے پر جب فائز ہوئے، لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرنے لگے، تو لکھا ہوا ہے انہوں نے انصاف کا خون کیا اور رشوت لی. میرے خیال میں لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پر موجود ہیں، خدا نے آپ کو کوئی ایسی ذمہ دار پوزیشن دی ہے، تو کبھی بھی کسی سے پیسے لے کر، اور ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہوں، یہ رشوت کسی اور فارم میں بھی دی جا سکتی ہے. مثلا آپ کو 10 آموں کی پیٹیاں بھیج دی جائیں، کیوں جی؟ یہ بھی گفٹ رشوت ہے. میرے خیال میں یہ رشوت کی دوسری قسم ہے. ہاں، یعنی اگر آپ ناجائز کام کے لیے نہیں، سفارش کا اگر کوئی حقدار ہے، آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں جاب حاصل کرنے میں، یعنی اس میں آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو پھر وہ تو اس حد تک تو ٹھیک. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دانیل کو جب سرفراز کیا بادشاہ نے، نبوکدنضر یا بیلشازر جو بھی بادشاہ تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہہ کر صدرک، میشک اور عبدنجو کو بابل کے صوبہ کی کارپردازی پر لگوایا. بائبل میں لکھا ہو. تو سفارش تو اس نے کی. دوسری ایک اگزامپل ہے کہ علیشا نبی جب اس شنیمی عورت کے گھر میں گیا تو اس نے جہازی کو بھیجا. اس نے کہا اس عورت نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، یہ اسپیشل کمرہ ہمارے لیے بنایا ہے، تو تیری کیا ضرورت ہے؟ کیا تیرے لیے میں بادشاہ سے کہوں؟ اس نے کہا تیری بادشاہ سے تیری سفارش کی جائے. اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، اپنے لوگوں میں ہوں، مجھے کسی طرح کی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے کہا اس کی ضرورت ہے کیا؟ جہازی نے کہا اس کے اولاد نہیں ہے. تو پھر علیشا نے اس کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو بیٹا عطا کی. تو وہاں پر بھی علیشا خدا کا نبی ہے جو کہہ رہا ہے میں بادشاہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں تیرے بھی یہاں پر. تو یہ سفارش ہی تو ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے کہنے سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ غلط کام کروائیں. تو ہاں، لیکن وہ دھوکہ یا وہ تو غلط چیز ہو جائے گی نا، دھوکہ دی. آپ پیسے لے کے کسی کے، سپوز آپ ایئرپورٹ پر ہیں، پیسے لے کر آپ کسی کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، تو اس کے پاس چرس ہو، ہیروئن ہو، تو وہ تو غلط ہو جائے گا. دیٹ ول بی رانگ. تو دنیا میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. اب ایک ایگزامپل ہے اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں.
کئی دفعہ لوگ کسی کے لیے دعا کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. مشہور ہے کہ آپ 50 روپے والی دعا کروانا چاہتے ہیں یا 500 روپے والی پیکج ہے. ایک پاسٹر خادم ہے بڑا مشہور ہے, اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو اگر 50 روپے کوئی دیتا ہے تو اس کی کلیسیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاسٹر ہیں دیگر, وہ دعا کرتے ہیں. تو جو کوئی 500,000 زیادہ پیسے دیتا ہے پھر اس کے لیے پادری صاحب خود دعا کرتے ہیں. تو یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ کیسی دعا کروانی ہے آپ نے, یعنی کیڑے نمبر والی دعا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نکاح پڑھنا ہو تو بندہ پوچھے بھی ہاں جی کیسا نکاح پڑھوانا ہے, صحیح پکا والا تو اس کی اتنی فیس ہے. ہاں میرے خیال میں اگر کوئی پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ دعا کرتا ہے تو یہ غلط ہے. یہ تو لالچ, میرے خیال میں یہ لالچ کے زمرے میں آ جائے گی بات. ہم ایسا نہیں کر سکتے. نو نو نو. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو گولڈ ممبرشپ دی جائے گی, آپ جو 1.5 لاکھ روپیہ دے گا اس کو گولڈ ممبرشپ دی جائے گی اور اس کا انٹرویو چلے گا چینل کے اوپر. ہمارے چرچ کا بھی ایک فیملی ہے جو گولڈ ممبرشپ 1.5 لاکھ دے کر انٹرویو کروا کر آئی لاہور سے. انہوں نے کہا میں انہیں ہنس رہا تھا کہ آپ مجھے بتاتے ہم آپ کا فری انٹرویو ادھر کرتے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کئی دفعہ لوگ خدا کے گھر کو بھی تجارت کا ذریعہ بنا لیں. یعنی وہ رشوت کی یہ دوسری فارم تو نہیں ہے لیکن یہ بھی رشوت کی فارم ہی ہے. ایک اعمال 8واں باب جو میں حوالہ آپ کو کہہ رہا ہوں 19 اور 20 آیت میں, خدا کا بندہ پطرس تھا جو گیا اور یوحنا, انہوں نے سامریا کے لوگوں پر ہاتھ رکھے, خدا نے ان کو روح سے معمور کیا, برکت ملی. شمعون جادوگر جو ابھی ابھی جس نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا وہ پیسے لا کر ان کو کہنے لگا یو لو یہ پیسے اور مجھے بھی یہ قوت دو کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ بھی روح سے معمور ہو جائے. پطرس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, تیرا اس عمر میں نہ کوئی حصہ ہے اور نہ بکرا ہے, تو اندھا ہو جائے گا. کیا ہوا تھا؟ پطرس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. خدا کی بخشش ہے, تو اس کو پیسوں سے لینا چاہتا ہے. تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص ہے. ہاں بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو کت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے. ناراستی کے بند میں گرفتار. یہ لگتا مجھے پطرس کو صحیح رشوت دینے لگا تھا کہ یہ لے پیسے اور ٹھیک ہے. اب آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے اور آپ اس کے کام کر دیتے ہیں, آپ پیسے تو نہیں لیتے, کوئی اور گفٹ لے لیتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا اس کو کیسے رکھا جائے گا, کس کیٹیگری میں سمجھا جائے. اگر نجائز کام آپ کرتے ہیں تو دین اٹ از رانگ. اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں وہ آپ کو اپنی مرضی سے گفٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ ہم کئی دفعہ کسی چرچ میں جاتے ہیں, لوگ کوئی پیک کر کے وہ گفٹ دیتے ہیں, یہ تو میں ہے اس رشوت والے زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں لیکن اگر وہ گفٹ دینے کے بعد کوئی آپ سے ایسا کام کروانا چاہیں جو غلط ہو, انفلوئنس اپنا استعمال کرنے کی کوشش کرے تو دین اٹ از رانگ, پھر غلط. سمجھ آ گئی؟ ہم نے
رشوت یا گفٹ نہیں لینے. ویسے گفٹ لینے کا بھی ٹائم ہے. آپ کو یاد ہے علیشا کی مثال، دوسرا سلاطین 5واں باب 26 آیت سے 27 آیت. نعمان کوڑی کون تھا بھلا؟ فوج کا سپہ سالار تھا. نعمان ارام کے لشکر کا سردار ہے، آج کل کے حساب سے آرمی چیف ہوگا. دوسرا سلاطین 5واں باب 26ویں اور 27ویں ہے. نعمان کوڑی والا واقعہ تو سنا ہوا ہے نا. یہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے خط لکھ دیا کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے، اس کا کوڑ ٹھیک ہونا چاہیے. بادشاہ نے کپڑے پھاڑے، اس نے کہا میں کوئی خدا ہوں کہ میں اس کا کوڑ ٹھیک کروں؟ یہ تو ارام کا بادشاہ ہم پر حملہ کرنے کا بہانہ بنا رہا ہے. علیشا کو جب پتا چلا، ویسے علیشا کو پتا چل جاتا تھا، خدا اس پر ظاہر کرتا ہے. اس نے کہا نعمان کو میرے پاس بھیج دے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. نعمان ادھر چلا گیا. وہ بہت سارے گفٹ لے کر چلا تھا، رتھ تھے اور ان پر گفٹ لدے ہوئے تھے. وہ جب گیا، آپ کو پتا ہے، اس نے اسے کہا یردن کے دریا میں گوتے مار تو ٹھیک ہو جائے گا. نبی بار خود آیا بھی نہیں. وہ غصے سے گیا، بعد میں نوکر کے سمجھانے پر اس نے گوتے مارے. جب گوتے مار کر آیا باہر تو جسم ٹھیک ہو چکا تھا. پھر یہ واپس گیا اور جا کر اس کو گفٹ دینے کی کوشش کی کہ یہ میں اپنی مرضی سے تمہیں دے رہا ہوں. لیکن علیشا نے گفٹ ایکسپٹ نہیں کی. پڑھیں کیا لکھا ہے. اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص اسے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں اور بیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور بکریوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ پاکستان بھی گفٹ میں دیے جا سکتے ہیں، جانور بھی لوگ گفٹ میں دے سکتے ہیں. جہازی، آپ کو پتا بعد میں جہازی نوکر تھا، اس نے کہا علیشا چنگا بندہ ہے، چنگے پر گفٹ آئے نہیں انہیں ریسیو کیتے. وہ جب جا رہے ہیں تو علیشا جہازی پیچھے گیا، اس نے کہا 2 انبیاء زادے آ گئے، 2 کپڑوں کے جوڑے اور 2 کنتار چاندی دے دے. علیشا نے کہا، اس نے کہا 2 کیا، 1 کیا تو 2 دے. تو جب یہ واپس آیا تو پھر علیشا نے یہ لفظ کہے. اس نے کہا یہ تحفے لینے کا وقت نہیں تھا. No, that is not the time. تو اس کا جو لکھا نا ہر چیز کا وقت ہے، تو اس نے کہا یہ ٹائم نہیں تھا. زیتون کے باغ اور یہ لینے کا وقت نہیں تھا. اوکے، اب یہاں پر یہ بک کا رائٹر لکھ رہا تھا کہ جیسے نوح کے دنوں میں تھا، ساری دنیا خدا کی نظروں میں شریر ہو گئی. تو میں یہ آیت پڑھ کر سوچ رہا تھا اپنے ملک کے حالات، کہ ہم انٹیگریٹی کی بات پڑھ رہے ہیں، ہم وقار اور دیانتداری اور اپنا درست چال چلن رکھنے کی بات پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہی ہم 4 دیواری سے باہر پاؤں رکھیں، ہر طرف کرپشن ہے، جھوٹ ہے، بے راہ روی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پیسے کے بغیر کوئی کام ہوگا ہی نہیں، کوئی انصاف نہیں ہے. تو ایسے میں پھر مجھے تو لگتا ہے یہاں بھی حالات وہی ہے جیسے نوح کے دنوں میں تھے. ویسے یسوع نے کہا ہے جیسا نوح کے دنوں میں تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. لیکن جیسے نوح اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب اور راست باز اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ویسے ہی ہمیں جانا. آئیے پڑھیں اس آیت کو، پڑھ لیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا. حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے
کہ خداوند میں تیرے ساتھ قائم رہوں اور تیرے ساتھ لپٹا رہوں۔ چھٹا باب، پیدائش کی کتاب چھٹا باب، نوح کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور زمین خدا کی ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بری تھی۔ خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ کتنے لوگوں نے طریقہ بگاڑ لیا؟ سب۔ لیکن نوح دیکھیں، 9ویں آیت، نوح کا نسب نامہ یہ ہے، پڑھیں۔ نوح 9 سال اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ ساری دنیا ناراض تو ہوگی، ساری زمین ناراض تو ہوگی، ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ ہولینس کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ علیحدہ کر لینا اپنے آپ، چنے ہوئے لوگوں کی جماعت بن جائے، سیپریٹڈ فرام گاڈ، دا سن سیپریٹڈ ٹو گاڈ، دنیا سے علیحدہ ہو کر خدا کے لیے وقف ہو جانا۔ یہ پد میرے خیال میں ہمارا چال چلن، ہمارا کردار نوح کی طرح کا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں جیسے چاروں طرف تاریکی ہے اور بیچ میں نوح روشنی کے مینار کی طرح ان کے درمیان چمک رہا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسے نوح کے زمانے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں۔ بائبل میں لکھا ہے وہ تیری طرف پھرے مگر تو ان کی طرف نہ پھر۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ آرڈر کیا ہے؟ پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا۔ یہ یاد رکھنا ہے، نئی پیدائش کے تجربے کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نئی پیدائش کا تجربہ پانے کے بعد جب تک ہم پاکیزگی کو قائم نہیں رکھیں گے پھر بھی ہم نہیں جا سکیں گے، کیونکہ لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے۔ نئی پیدائش کے بغیر خدا کی بادشاہی کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور پاکیزگی کے بغیر بھی ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ خداوند میں اس کشتی کی طرح رہنا چاہتا ہوں جو پانیوں میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی۔ جس دن پانی آ گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ کلیسیا دنیا کے اندر ہے لیکن ہم نے دنیا کو اپنے اندر آنے نہیں دینا۔ یہی ہولینس ہے۔ ہم سٹڈی کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزگی۔ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا سے سیپریٹ رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ۔ کون سی ناپاک چیزیں؟ چوری نہیں کرنی، خون نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بری چیز نظر سے دیکھنا نہیں۔ پتہ ہے ایک ایک چیز ہم ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں۔ رشوت، سود کے بارے میں آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے۔ یہ ہے وہ کام، پریکٹسز جن سے ہم نے بچ کر علیحدگی میں زندگی گزارنی۔ میرے خیال میں ہر روز ہمیں پاکیزگی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میں پاکیزگی کو مینٹین رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا۔